بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جس پر تم یقین کرتے ہو اسے ضرورت نہیں، اور جس کو یقین دلانا چاہتے ہو وہ مانے گا نہیں۔ شیمپو کو زیادہ استعمال کرنے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہوگی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت فائدہ مند ہے۔ جتنا پانی پئیں گے بیماریوں سے اتنا ہی دور رہیں گے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ کیلے کھائیں۔ شوگر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا خواہش ایک ہو جائے۔ روزانہ ایک سیب کھاؤ، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بواسیر ہو، پودینے کی چٹنی کھاؤ۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب کو سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ املی اور گڑ والا شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح صفائی ہوتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ دہی اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیادہ تنہائی پسند اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونے لگے تو یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناخنوں پر بادام کا تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے، لسی سے دھو لو، زنگ کا داغ فوراً اتر جائے گا۔ سیڑھی پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانہ آ جائے، جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کرلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ تک لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، مسوڑوں پر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔
خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے، دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد برا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توڑیاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روز اچار کھا لینے سے 3 دن میں ½ کلو وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو، خون بہنا شروع ہو جائے، ہاتھ کو اوپر دل کی سطح کی طرف کاٹ لیں، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ سامنے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور چہرہ بھی نکھر جائے گا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم کے اندر خون جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 غذائیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 انجیر کا دانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، یاد نہ آئے، درود شریف کا ورد کریں، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جاؤ، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے کھاتا پیتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں، وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گھر پر مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد 1 تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود ہو یا سلام ہو، گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے، گھر میں مکھی مچھر کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی کو دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لینے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں، وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو، کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کیا کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما میں کمی آتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی بنے ہوئے چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر آپ اپنی قوت میں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لیں، اس سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طور پر سر انجام دیتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض، وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آتے ہوں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔
جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ استعمال کریں، اس سے آپ کے پاؤں کی پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے بدن کی چکنائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیے کا استعمال کریں۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناک میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں، چند دن کے استعمال سے آپ کو فائدہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن پہ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو، مثانے کی کمزوری ہو، رات کو 7 کھجوریں پانی میں بھگو کے صبح نہار منہ کھائیں، بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بدصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لیں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا، خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے گڑ والے چاول کھائیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے سے ملتی ہیں۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد سے نجات ملتی ہے۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر لسی پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے، انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے، دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں، رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ زیادہ چائے کا استعمال دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گھر میں تازہ پھول رکھنے سے مثبت توانائی آتی ہے۔ ہلدی کا پانی پینے سے جلد کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ رات کے وقت سونے سے پہلے لیمبو پانی پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ کھانے میں تھوڑا سا گھی شامل کر کے کھانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو، چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیمبو کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے، پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جھاڑو کبھی کھڑی کر کے نہ رکھیں، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ زمین پر سفر کرنے کے لیے چاند کی پہلی 14 دن اور سمندری سفر کے لیے آخری 15 دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم میں بسم اللہ کا آغاز اس دن کرنا چاہیے جس دن اس کی پیدائش کا دن ہو۔ پاک دنوں، تاک مہینوں، تاک سالوں میں شادی، نکاح اور معاہدے اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے اگر آپ برتن دھوئے بغیر زیادہ دیر رکھ دیتے ہیں تو اس پر خطرناک قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پیٹ لٹک جائے، بند گوبھی کھانا شروع کر دے اور لیمبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ کچھ لوگ آپ کو خرید نہیں سکتے مگر وہ آپ کو توڑ دیتے ہیں۔ کچی سبزیاں اور پھل جتنا ہو سکے کھایا کرو، اس سے جسمانی تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے۔
جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اگر گوشت کھانے کے بعد بدہضمی ہو جائے، پودینے کی چائے بنا کر پی لو، انشاءاللہ بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کو بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق تو سب کو ملتا ہے لیکن اچھے اخلاق صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ یرقان کے مریض ایک گلاس پانی میں 2 لیمبو کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لیا کریں۔ لیمبو یرقان کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں ہی واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر تھا۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا۔ جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی کھاؤ گے تو الٹیاں آ جائیں گی۔ کچھ بھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا عمر۔ سرمے میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، دن میں 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں، انشاءاللہ 3 ماہ کے استعمال سے اینک اتر جائے گی۔ بھوک نہ لگنے یا کم لگنے کی بیماری ہو، تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں، اس میں سیاہ مرچ اور زیرہ نمک ملا کر پی لیں، بھوک نہ لگنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس 2 کھانے کے چمچ، دہی آدھا کپ مکس کر کے اچھی طرح بالوں میں لگائیں۔ 2 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے بالوں کو دھو لیں۔ آلو ابال کر کھانے سے اسکن کی رنگت نکھر جاتی ہے، سانولا پن ختم ہو جاتا ہے۔ لکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے۔ جس رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل وقت ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو، نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ شدید کھانسی کی صورت میں انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے فوری آرام آ جائے گا۔ کھیرا اپنے کھانوں میں شامل کر لیں، اس سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو ٹوتھ پیسٹ میں ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ دانوں سے صاف ہو جائے گا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ گوشت زیادہ مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ گلاب کا پھول کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے اسکن کے جملہ امراض ختم ہوتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے انسان 5 عدد کھجوریں صبح شام کھائے، کمزوری دور ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں بعض افراد کے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ چند منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ بار بار اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں مٹھی بھر بنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ تک دوڑ لگائیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پینے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی رفتہ رفتہ پگھل جائے گی۔ موجود نسل میں بانجھ پن کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہے۔ بانجھ پن دور کرنے میں اخروٹ معاون ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہو یا جسم میں سستی، جتنا ہو سکے پانی کثرت سے استعمال کریں، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہو تو لسی میں نمک ڈال کر پی لیں، اس کے علاوہ مالٹا، لیمبو کا رس پانی میں ملا کر پئیں۔ شہد اور دہی کا ماسک چہرے پر
लगाएं, जुड़ियों में कमी आ जाएगी। घास पर नंगे पांव चलने से सेहत बेहतर होती है। दूध में रोटी भिगोकर खाने से बांझपन की बीमारी से निजात मिलती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भुने हुए चनों को अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम एक मुट्ठी या इससे थोड़ी ज़्यादा में खाने में शामिल करके खा लिया जाए तो ये मसले हफ्तों में ख़त्म हो सकते हैं। भुने हुए चनों के हैरानकुन फ़वाइद: वज़न में कमी को तेज़ करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, आंखों की सेहत को बेहतर करते हैं, बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं, आंतों को सेहतमंद रखते हैं, जिल्द की नशोनुमा करते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं, दिल को सेहतमंद रखते हैं, दिमागी अफ़ाल बेहतर करते हैं, आयरन की कमी दूर करते हैं, हाजमे में मददगार होते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं, आयरन की कमी दूर करते हैं। घर में मेहमान को सबसे पहले खजूर पेश करें, आपका रिज़्क खुलेगा। मेहमान को अंधेरे में बिठाने से रिज़्क में तंगी आती है। मोटापा खूबसूरती का दुश्मन है। आधे गिलास पानी में 2 चाय के चम्मच ज़ीरा डालकर 5 मिनट तक उबालें, फिर पानी को छान लें, फिर ज़ीरे के पानी में 2 चाय के चम्मच शहद और लेमन डाल दें और मिक्स करके सुबह नहार मुँह पी लें। 1 माह में तकरीबन 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। मुट्ठी भर चने एक खजूर खाने से बार बार पेशाब आने के मसले से निजात मिलेगी। घास पर नंगे पांव चलने से जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में एक सादा लेकिन ताकतवर तरीका है। चाय आपके तनाव से निजात देती है। बेहतर नींद चाहते हो, अपने मदाफ़ी निज़ाम को बढ़ाने के लिए कुदरती तरीका तलाश कर रहे हैं तो राउंडिंग इनमें सबसे नहायत मुफीद है। पेट के तमाम बीमारियों में दही बहुत मुफीद चीज़ है। वज़न कम करने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी में बेसन पानी शामिल करके गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतार लें, गैर ज़रूरी बाल गायब हो जाएंगे। रोज़ाना दही का एक प्याला आपकी जिल्द को जवान रखता है। टिंडे की सब्ज़ी तरोताज़गी पैदा करती है। टिंडे को गोश्त के साथ मिलाकर खाने की नसीहत की जाती है, लेकिन ये गोश्त के मुज़र असरात को बड़ी हद तक कम कर देते हैं। मनफी सोच नाकामी की तरफ ले जाती है और मस्बत सोच कामयाबी की तरफ। इलायची वाला दूध रोज़ाना पीने से आपका हाजमा बेहतर हो जाता है। पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। हकीम लुकमान ने फरमाया, रोज़ाना एक खजूर खाने से बढ़ती उम्र छुप जाती है, चेहरा जवान दिखाई देता है। नाश्ते में चॉकलेट केक खाने से आपका वज़न कम होने लगता है। नारियल को लगातार खाने से लिकोरिया के मर्ज से निजात मिलती है। अगर आप एक बार खाना खाते हैं तो आपके बदन को हज़म करने में तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। 60 साल की उम्र में 17 साल जैसी जवानी चाहते हो तो गाय के दूध में इसमगोल का छिलका मिलाकर पी लो। ख्वाब में दांत गिरते हुए देखना उम्र दराज होने की निशानी है, तरक्की होगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह का एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।